بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کو سدھارنے میں، کردار کو نکھارنے میں دو چیزوں کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، ایک انسان کی زبان اور ایک اس کا قلم۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان اور ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے۔ علمہ البیان سے بیان اور اہل زبان کی طرف، اور علم بالقلم نون والقلم وما یسطرون سے قلم اور اہل قلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ اعتدال کے پیرائے میں، شریعت کے لبادے میں، اخلاقیات کے دائرے اور پہناوے میں رہ کر یعنی بیان کرے اور تحریر اور تصنیف کرے تو معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے، یعنی پازیٹیو چینج بائی پازیٹیو بیہیویئر۔ چونکہ قرآن کریم میں قول لینا، قولوا للناس حسنا ولیتلطف ولا تصعر خدک للناس، اس طرح کی بہت سی آیات اور احادیث مبارکہ میں یعنی نرمی کو پسند کیا گیا۔ آپ کا جو وے آف پریزنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ بیلنسڈ ہو، اور علماء یا خطباء، مبلغین، دانشور، تجزیہ نگار یہ مائلڈ اور ماڈریٹ ہو، اور یہ زمانے کے نشیب و فراز پر گہری نظر رکھتے ہوں۔ یعنی ایک بہترین معلم اور استاد وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی ماضی ریکارڈڈ ہسٹری کو بھی سمجھتا ہو، حال کے نشیب و فراز پر بھی اس کی گہری نظر ہو، اور مستقبل کے چیلنجز سے بھی آگاہ ہو، یعنی جو ماڈرن ایرا کے اندر اس کو حالات فیس کرنے ہیں اس کا بھی اس کو پتہ ہو، اور وہ ایک بہت بڑے منصب پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہو۔ یعنی سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل رب سے ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہ صفات اور یہ کوالٹی جب اس میں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بحیثیت معلم کے فرمایا، انما بعثت معلما، I have sent but as a teacher، مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی 650 سال فترت وحی اور انقطاع وحی اور ایک بہت بڑے کمیونیکیشن گیپ کے بعد جو پہلی وحی آئی اس کا تعلق بھی پڑھنے پڑھانے سے، تعلیم اور تعلم سے، درس اور تدریس سے، تزکیے اور تبلیغ سے تھا۔ تو ایک تو اس بات کو ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے ایسے جملے نہ نکلے کہ جو انتشار کا باعث ہو، اور جس سے تفرقہ پیدا ہو، اور جس سے جو ڈسپیوٹ اور جھگڑے ہوں، اور جس سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ اسی طرح یعنی زور قلم کا خطاب حاصل کرنے کے لیے زیر قلم تحریر پر سنجیدگی اور متانت اور تحمل اور تدبر جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ بس ہم لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی کب لکھنا ہے اور کس کو لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے اور کس انداز سے لکھنا ہے، اس کو بالکل توجہ ہی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ خلیج کا دائرہ یہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم، یعنی ایک کامن ایجنڈا، ایک ون پوائنٹ ایجنڈا جس پر اکثر لوگ جمع ہو سکے، فروعی اختلافات اپنی جگہ پر رہے، اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں اور اپنے بیانات میں اور اپنی تحاریر میں اور اپنی تصانیف میں اور اپنے خطبات اور اپنی کتابوں میں اعتدال کو لانا پڑے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اعتدال کا اور امتاً وسطا یعنی یہ لقب دیا گیا کہ تم ایک معتدل امت ہو، تم ایک میانہ روی پر چلنے والے لوگ ہو، تم جو ہیں وہ اسلام کو
یعنی صحیح طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو پیش نہ کر سکے اور لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگے تو اس کا وبال بھی ہم ہی پر ہوگا۔ اسی لیے اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ، یعنی ممبر و محراب سے اور میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور سیاسی جلسے کے اسٹیج سے اور ٹی وی اینکر ہو یا اپنی کتابوں میں اور اپنی جو ہے وہ تحاریر میں اور اپنے کالم میں اور اپنے اداریوں میں اور اپنے تجزیوں میں، جب ہم زبان اور قلم کا یعنی صحیح استعمال، معتدل استعمال، مثبت استعمال کریں گے تو معاشرے کے اندر بہت سی خیریں پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔